ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ وطن سے محبت کی اگر بات کی جائے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وطن پرستی اسلام میں جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اعتراضات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی سیرت کی بات شاہ سے نبی بھی کر کے دکھائی۔ آپ کیا میسیج دیں گے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کر رہی ہے اور ہماری کیسے جو ہے رہنمائی فرماتی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میری جانب سے بھی باقی احباب کی طرح پوری قوم کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں وہ قیام پانے والے مملکت خداداد پاکستان کی بہت زیادہ مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ جن مقاصد کے تحت اس کے بانیان نے اس ملک کو قائم کیا تھا، اللہ ہمیں اس میں اپنی خدمت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تک یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات پہنچی کہ نعمتوں کی حفاظت ہمیشہ شکر سے کی جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس عظیم الشان نعمت جس کا نام پاکستان ہے، اس کی حفاظت اظہار تشکر کے ساتھ ساتھ اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اب اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے اور اسے اس کے اصل مقاصد کی طرف بڑھانے کے لیے اپنی خدمت کیسے پیش کرنی ہے، اپنے وسائل، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی صلاحیتیں کیسی پیش کرنی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ جہاں تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے وطنیت کا ایک تصور اور تاثر جو ہم تک پہنچتا ہے، تو میں ایک سیرت کے طالب علم کے طور پر جب حضور کی پاکیزہ زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہ ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گرد و نواح میں ہیں اور اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اجنبی جو ہے وہ وہاں سے گزرتا ہے اور حضور کے اصحاب میں سے کسی کے ساتھ اپنے خاص لہجے میں عربی کے خاص آہنگ کے اندر جو ہے وہ راستہ پوچھتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر، اس کا لب و لہجہ سن کر واپس پیچھے پلٹتے ہیں اور اصحاب سے کہتے ہیں کہ اس شخص نے جس لہجے میں گفتگو کی ہے، یہ تو میرے وطن، میرے قبیلے، میرے علاقے کرشی لہجے کے اندر اس نے بات کی۔ اب آپ تصور کریں، حجاز مقدس ہے، سارے ہی اہل عرب ہیں اور کم و بیش ایک جیسی زبان بولنے والے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جیسے ہی یہ خبر پہنچتی ہے کہ یہ شخص کرشی لب و لہجے میں بات کر رہا ہے، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً یہ میرے وطن کا رہنے والا آدمی ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو بھیجا، اسے واپس بلایا، اس سے تصدیق کروائی۔ جب اس نے بتایا کہ میں مکے کے قریب وادی اجیاد کا رہنے والا ہوں، جو بالکل مکے سے متصل تھی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ اور سرشاری خوشی جو تھے وہ دیدنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنے ساتھ اپنی سواری پر سوار کیا اور مدینہ لے آئے، اور نہ صرف مدینہ لے آئے بلکہ اسے مسجد نبوی کے اندر جہاں حضور خود تشریف فرما ہوتے وہاں بٹھا کر اس کی ضیافت کا اہتمام کیا، اور حضور سرشاری کے ساتھ بار بار وادی اجیاد، جس کے اندر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائی تھیں، حضور وہاں کی جو بود و باش تھی، وہ جو وہاں کا رسوم و رواج تھے، جو رہن سہن تھا، وہاں کی جو زندگی کے بنیادی قرینے تھے، ان کا احوال اپنے انصاری اصحاب کو ایسی سرشاری کے ساتھ عطا فرما رہے تھے، ایسے بیان کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھی ان کی روشنائی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت اندازہ ہوا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے ساتھ وابستگی کے باوجود اپنے اصل وطن مکے کے ساتھ حضور کی محبت کا یہ معاملہ، اور پھر جیسے قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضور نے خود دعا فرمائی مدینے کے لیے، تو اصحاب رسول اور تمام سیرت نگار ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں باسی ہو گئے، مدینے کے رہنے والے ہو گئے، تو جب کبھی مدینے سے باہر جاتے اور واپس پلٹنے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو جوں جوں مدینہ کی بستی قریب آنا شروع ہوتی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رفتار بڑھا دی جاتی، حضور زیادہ سرشاری اور وفور قلبی کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھتے، گویا یہ پیغام دیتے کہ مجھے اس بستی، اپنے شہر، اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے۔ وہ یہ وہی محبت ہے جو پھر آج پوری امت کے اندر اس مدینہ شہر کے ساتھ بھی ہے، اور اپنی جو مسکنت ہے ہماری، جو ہماری شہر اور ہمارے ملک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ اور پاکستان کا معاملہ جو ہے، جیسا کہ آپ نے خود بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ یہ تو مدینہ ثانی کہلاتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے کہ یہ کرۂ ارضی کے اوپر آباد دوسری ایسی خوش نصیب بستی ہے جسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نظام کو عملی شکل دینے کے لیے آباد کیا گیا۔ شاید اسی وجہ سے قائد اعظم سے جب پوچھا گیا نا کہ پاکستان کی جو تحریک ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ حقیقی معنوں میں اس کا آغاز کب ہوا، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ بر صغیر پاک و ہند میں
پاکستان تو اس وقت ہی مارز وجود میں آ گیا تھا جب یہاں پہلا شخص اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، یعنی پہلا شخص جو تھا اس کی اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے ظاہری طور پر تو 1947 میں بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ تصور کریں نا تو پہلے کلمہ گو سے لے کے 47 میں اپنی جانیں، عزت، مال، اسباب، حتیٰ کہ اپنی شناخت قربان کرنے والے وہ جو لوگ تھے، وہ جو خوش نصیب نفوس قدسیہ تھیں جنہیں اللہ نے اس ملک کے قیام کے لیے جن کی شہادتوں کو قبول کیا، ان تک جن کے خون کو پسند فرمایا، ان تک شاید کروڑوں یا اربوں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دعاؤں میں پاکستان شامل ہوگا، اور جنہوں نے پاکستان کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا ہوگا۔ پیاری بات کی ہے، اور یقیناً اس کی خاطر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں بہنوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، اور جس طرح قربانیاں پیش کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جان کا، مال کا، اولاد کا، ہر قسم کا نذرانہ اس ریاست کی قیام کے لیے انہوں نے پیش کیا، اور یقیناً انہیں سلام عقیدت ہم پیش کرتے ہیں۔